بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن اور احادیث کی روشنی میں حالات حاضرہ کو سمجھتے ہیں۔ ان حالات کے اندر ہمارے نبی کی کیا پیشین گوئی ہے اور ان حالات کے بارے میں ہمارے نبی نے کیا ارشادات فرمائے ہیں، ان تمام سے ہم کو رہنمائی حاصل کر کے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اسلام کی ابتدا اجنبیت کی حالت میں ہوئی تھی اور عنقریب اسلام دوبارہ اجنبیت کی حالت کی طرف لوٹے گا جیسا کہ ابتدا میں ہوا تھا، اور وہ یعنی اسلام سمیٹ کر دو مسجدوں کے درمیان چلا جائے گا جیسے سانپ اپنے سوراخ کی طرف سمٹتا ہے۔ حدیث میں لفظ غریب کا ترجمہ اجنبی اور غیر مانوس سے کیا گیا ہے۔ جس طرح ابتدائی اسلام میں لوگ اسلام کو اجنبی اور غیر مانوس سمجھتے تھے، اسی طرح آج بھی اکثر مسلمان اسلام کے بہت سارے احکامات کو اجنبی سمجھنے لگے ہیں، اور ان احکامات کے ساتھ ایسا برتاؤ ہے گویا وہ ان کو جانتے ہی نہیں ہیں کہ ان احکامات سے بھی ہمارا وہی تعلق ہے جو نماز، روزہ وغیرہ سے ہے۔ کہتے ہیں کہ اب تو اس کا دور ہی نہیں رہا، حالانکہ شریعت کا زیادہ بڑا حصہ انہی احکامات یعنی اسلام کا تجارتی اور عدالتی نظام پر مشتمل ہے۔ اس لیے آج یہی کہا جائے گا کہ اسلام 1 ارب 40 کروڑ کے ہوتے ہوئے بھی اجنبی بن چکا ہے۔ ان لوگوں کو رحمت للعالمین نے مبارکباد دی ہے جو ان جگہوں سے بھاگ جائیں جہاں اسلام اجنبی ہو گیا ہو، اور ایسی جگہ چلے جائیں جہاں اسلام اجنبی نہ بنا ہو، بلکہ وہاں کے لوگ آج بھی اسلام کو اسی طرح پہچانتے ہوں جیسا کہ اس کو پہچاننے کا حق ہے، اور آج بھی ان کو زندگی کا مقصد وہی ہو جو صحابہ کرام کی زندگیوں کا مقصد تھا۔ وہ نماز روزے کے ساتھ ساتھ اسلام کے دیگر احکامات کو بھی اپنے سینے سے لگائے رکھتے ہوں، اور اس میں وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ بھی نہ کرتے ہوں، اور اس عہد میں اپنی جانیں کٹانے کا عزم رکھتے ہوں کہ جس طرح صحابہ نے اپنی قیمتی لہو بہا کر اسلام کو اجنبی کی حالت سے نکالا، ہم بھی اس کو اجنبیت کی حالت سے نکال کر اس حالت میں لے جائیں جہاں وہ اجنبی نہیں رہے گا۔ ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی ابتدا اجنبیت کی حالت میں ہوئی تھی، اور ایک بار پھر اسلام اسی اجنبیت کی حالت میں چلا جائے گا۔ مبارکباد ہے غربا کو۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ کون غربا ہیں؟ آپ نے جواب دیا، وہ لوگ جو لوگوں کے فساد میں مبتلا ہونے کے وقت ان کی اصلاح کریں گے۔ اس حدیث میں ان لوگوں کو آپ نے مبارکباد دی ہے جو دنیا میں فساد عام ہو جانے کے وقت لوگوں کی اصلاح کریں گے، اور لوگوں میں سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ وہ اللہ کی سب سے بڑی صفت حاکمیت میں انسان کو شریک بنا لیں گے۔ لہذا شریعت کی نظر میں اللہ کی حاکمیت اور قانون کی جانب بلانا سب سے بڑی اصلاح کہلائے گی، جس کے تحت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا جائے گا۔ یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ اس پر قرآن کریم کی آیت کنتم خیر امۃ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر گواہ ہے، جو چیخ چیخ کر ان تمام باتوں کی تشریح کر رہی ہیں۔